تعالیٰ رزق کے حوالے سے ساری زندگی اس کو پریشانی نہیں آنے والی۔ میں اس عمل کے بارے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر کتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کیا تھا، یہ ماہ رمضان المبارک کے چاروں جمعے یا 5 جمعے ہوں، آپ کسی جمعے بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ تیسرے جمعے ہی اس عمل کو کریں، آپ کسی بھی جمعہ کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر قرض ہو، وہ کسی کا مقروض ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو قرضے سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اس بندے کے قرض کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی انتظام فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس عمل کی اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان کبھی کبھار کسی مصیبت میں پھنس جائے اور کسی وقت وہ کسی مشکل کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، اس وقت یہ کلمات دوبارہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اسی دن اس بندے کو پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس پریشانی کو حل فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھا ہو۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے غم، ساری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اور ان اسماء کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے، ان کی پڑھنے ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا اس عمل کی طاقت اور تاثیر ہے کہ مختصر عمل ہے، اتنا پریشانی والا نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے، ہر مرد خواتین اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہوئے ہی آپ کو اس کی لذت، راحت اور سکون محسوس ہوگا۔ اور آپ اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں یا عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں، ان دونوں اوقات میں، زور کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے اہم وقت جو ہے وہ عصر کے بعد کا ہے اور عشاء کے بعد کا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کسی غم کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور اسی طرح آپ کے اوپر قرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی آرزو، اپنی تمنا کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور کامل رکھنا ہے۔ وسوسے نہیں آنے چاہیے ذہن میں کہ پتہ نہیں میری مشکل حل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ہمیں وظائف کے اندر کمزور کرتے ہیں۔ جب بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف بھی اس پر اثر نہیں کرتے۔ اور آپ ویسے بھی ڈیلی درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، 50 مرتبہ کم از کم روز درود پاک پڑھ کر سویا کریں، اس وقت تک اپنے بستر پر نہ جائیں جب تک آپ 50 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتے۔ اب سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اس وقت وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جب 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی اس طرح میں نے پڑھ دی ہے، آپ نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورۃ نصر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دونوں آپ نے پڑھنی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے قرضے سے نجات عطا فرما، میری فلاں پریشانی ہے باری تعالیٰ اس کو حل فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے دن ہی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی اور آپ کے قرضے کا انتظام فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔